غیر موصوف والباقی بعد فناء الخلق العظیم ربوبیہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فی خطبۃ المتقین: صبروا ایاما قصیرہ عاقبتہم راحۃ طویلہ تجارۃ مربحہ یسرہا لہم ربہم ارادتہم الدنیا فلم یریدوها واسرتہم ففدوا انفسہم منہا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مومنین کرام، صاحبان ایمان، امیر المومنین متقین کی صفات کو بیان کر رہے ہیں اور اس صفت پہ پہنچے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ صاحبان تقوی صبروا ایاما قصیرہ عاقبتہم راحۃ طویلہ تجارۃ مربحۃ یسرہا لہم ربہم. یہ صاحبان تقوی اس کوتاہ مدت زندگی میں صبر کرتے ہیں. صبروا ایاما قصیرہ، یہ جو ہماری ایک کوتاہ مدت زندگی ہے، چند سالہ زندگی ہے، اس میں صبر کرتے ہیں اور اس صبر کے نتیجے میں ایک طولانی راحت اور آسائش حاصل ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں، یہاں پہ امیر المومنین اس معیار کو بیان کر رہے ہیں، میزان کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے تو چند دنوں کا صبر کرنا ہے، لیکن اس صبر کے نتیجے میں اللہ رب العزت وہ سود اور وہ فائدہ عطا فرمائے گا جس میں ایک طولانی مدت، بے انتہا مدت آسائش اور راحت حاصل ہوگی. تجارت مربحہ، مولا فرماتے ہیں یہ کتنی فائدہ مند اور سود مند تجارت ہے کہ جس میں تھوڑا سا سرمایہ انسان لگاتا ہے. تجارت یہ ہے نا کہ تھوڑا سا سرمایہ لگاتا ہے اور اس میں بے انتہا فائدہ حاصل کرتا ہے. امام فرماتے ہیں یہ ایسی سود مند تجارت ہے جو ان کے رب نے ان کے لیے عطا کی ہے. تھوڑا سا صبر، ان ایام میں صبر، دیکھیں نا کتنی زندگی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں قیامت کے دن کے بارے میں کہتے ہیں قیامت کا دن 1000 سال پر مشتمل ایک دن ہوگا. سوچیں اس وہاں کا سال کتنا بڑا ہوگا. وہاں یہ معیار تو نہیں ہے نا، یہ سال تو ہمارے ہاں، اس زندگی کے سال کتنے ہیں، کتنے سال ہم نے جینا ہے. آج کل کتنی کچھ زندگی ہو گئی ہے، چھوٹی زندگی ہو گئی ہے، 50 60 70، چلے 100 سال بھی ہو جائے تو بالآخر اس نے جانا ہے. تو امیر المومنین اسی لیے فرماتے ہیں وعلیکم بالصبر ان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. کتنی پیاری جو ہے مثال دی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے. صاحبان ایمان فرماتے ہیں کہ علیکم بالصبر، صبر اختیار کریں. فإن الصبر من الایمان، یہ جو صبر ہے یہ ایمان کے حصوں میں سے ہے، ایمان میں سے ہے. صابر با ایمان ہے. اور اس کی مثال، ایمان اگر ایک جسد ہے، ایک بدن ہے، تو اس کا سر جو ہے وہ کہتے ہیں صبر ہے. اس کا سر جو ہے وہ صبر ہے. اچھا، یہ صبر کیا ہے؟ یہاں پہ امیر المومنین سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حدیث کو جلدی سے بیان کرتے ہیں. آج معذرت چاہوں گا، تھوڑا سا دیر ہوگی پہنچنے میں. سرکار رسالت فرماتے ہیں الصبر ثلاثہ،
صبر جو ہے وہ 3 چیزوں پہ ہے، 3 چیزوں پہ صبر ہے. صبر 3 چیزوں میں کیا؟ صبر عند المصیبہ، صبر علی الطاعہ وصبر عن المعصیہ. یہ 3 طرح کے صبر ہیں. پہلا صبر کہتے ہیں مصیبت کے وقت صبر کرنا، یہ صبر ہے. اور اطاعت خدا میں صابر ہونا، اور معصیت گناہ پر صبر کرنا، یہ 3 طرح کے صبر ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سرکار رسالت ان صبر کی بلندیاں کیسے بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ فمن صبر علی المصیبہ حتی یردھا بحسن عزائہا کتب اللہ لہ 300 درجہ ما بین الدرجۃ الی الدرجہ کما بین السماء الی الارض. آپ تصور کریں کہ جب انسان پہ مصیبت وارد ہوتی ہے، مصیبتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں. انسان پہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، امتحان میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو سرکار رسالت فرماتے ہیں ومن صبر علی المصیبہ، جو بھی شخص جب مصیبت آتی ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، حوصلے میں ہو جاتا ہے، اسے اپنے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ مصیبت اچھائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ کتب اللہ لہ 300 درجہ. اللہ رب العزت ایسا شخص جو مصیبت پر صبر کرتا ہے 300 درجے اس کے لیے لکھ دیتا ہے. اب یہ بات سمجھیے گا، یہ جو 300 درجے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. کون؟ جو مصیبت پر صبر کرتا ہے. ہمارے ہاں تو مصیبت آ جائے تو فریاد اور شور مچ جاتا ہے. خوب انسان ہے اس میں، لیکن اس کے ذریعے انسان کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ بھئی صبر کرو گے تو یہ اگر مصیبت پہ صبر کیا تو 300 درجے اللہ لکھ دیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ومن صبر علی الطاعہ کتب اللہ لہ 600 درجہ ما بین الدرجۃ الی الدرجہ کما بین تخوم الارض الی العرش. اور صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو بھی صبر کرتا ہے اطاعت الہی پر صابر ہو جاتا ہے. کس پر؟ اللہ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے. اللہ نے کہا یہ کرو کرو، یہ نہیں کرو نہیں کرو، یہ حق ہے حق کا ساتھ دو، یہ باطل ہے باطل سے منہ موڑ دو، یہ پاک ہے پاک کے ساتھ ہو، یہ نجس ہے نجس سے دوری اختیار کرو، یہ واجب ہے اس پر واجب پہ عمل کرو، یہ حرام ہے اس حرام سے اپنے آپ کو چھڑا لو. یہ کیا ہے؟ اطاعت الہی. اس پہ صبر کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو اس طرح کا صبر کرتا ہے کتب اللہ لہ 600 درجہ، اللہ رب العزت ایسے صابر کے لیے 600 درجے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اور ان درجوں کے درمیان فاصلہ ایسے ہی ہے کہ زمین سے لے کر عرش کی بلندیوں تک ہے. ایک درجے کا دوسرے درجے تک فاصلہ کہاں ہے؟ زمین کی تہ سے عرش کی بلندی تک ہے. اور جو صبر کی تیسری قسم ہے کہ من صبر عن المعصیہ کتب اللہ لہ 900 درجہ ما بین الدرجۃ الی الدرجہ کما بین تخوم الارض الی منتہی العرش. صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ سرکار رسالت فرماتے ہیں جو معصیت پر گناہ پر صبر کرتا ہے، یعنی گناہ مہیا ہے
لیکن صبر کرتا ہے. حرام مال ہے صبر کرتا ہے, بددیانتی پہ صبر کرتا ہے, لوگوں کی ناموس کی طرف دیکھنے پہ صبر کرتا ہے, لوگوں کا نہ حق کھانے پر, نہ حق جو ہے لوگوں کا مال کھانے پر صبر کرتا ہے, نہیں کھاتا, اپنے آپ کو بچاتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, صبر کرتا ہے. جھوٹ کا مقام ہے, صبر کرتا ہے. سرکار رسالت فرماتے ہیں کتب اللہ لہو 900 درجہ, اللہ رب العزت ایسے صابر انسان پر جو گناہوں پہ صبر کرتا ہے جو ہے 900 درجے عطا کرتا ہے. 900 درجے عطا کرتا ہے, اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ زمین کی تہ سے عرش کی انتہا تک جتنا فاصلہ ہے, ایک درجے سے دوسرے درجے تک فاصلہ ہوگا. صبروا ایامن قصیرہ, چند دن کا صبر. صاحبان تقوی ان چند دن کا صبر, اطاعت خدا پہ صبر کرتے ہیں, مصیبت پر صبر کرتے ہیں, گناہوں پہ صبر کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت اس تجارت پہ انہیں ایک بے انتہا سود عطا کرتا ہے. یہاں پہ میں جلدی سے اس حدیث کو, جو سرکار رسالت کی اس حدیث کو میں آپ کی خدمت میں بیان کر کے ہم اس کو ختم کریں گے. یہ جو چند دن کے صبر ہے, اس کا ہدف کیا ہے مومنین؟ ہدف کیا ہوتا ہے؟ ہدف جنت ہے نا, جنت اور جہنم. سرکار امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الجنت محفوفۃ بالمکارہ والصبر. صاحبان تقوی, جنت جو ہے وہ مصیبتوں اور صبر میں چھپی ہوئی ہے. جنت مصیبتوں میں اور صبر میں چھپی ہوئی ہے. وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمَكَارِهِ فِي الدُّنْيَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. جو بھی دنیا کی مصیبتوں پر, دنیا کی جو ہے آلائشوں پر, دنیا کے غم پر, دنیا کی تنگیوں پر, دنیا کے مکر و فریب پر صبر کرتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ داخل الجنہ, اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. بات یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جنت جو ہے وہ ان مشکلات میں چھپی ہوئی ہے, صبر کے اندر چھپی ہوئی ہے, اطاعت کے اندر چھپی ہوئی ہے, گناہوں سے بچنے کے اوپر چھپی ہوئی ہے. وَجَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ فَمَنْ أَعْطَى نَفْسَهُ لَذَّاتِهَا وَشَهْوَتِهَا دَخَلَ النَّارِ. یاد رکھیں, جہنم جو ہے وہ لذتوں میں چھپی ہوئی ہے. لذت, شہوت, خواہشات جو ہے نفسانی, برائی, گناہ, نافرمانی, عیاشی, کیا ہے؟ جہنم اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. جو بھی اپنے آپ کو, اپنے نفس کو ان لذات میں مشغول کر دیتا ہے, خواہشات نفسانی میں مبتلا کر دیتا ہے, اپنے آپ کو دنیا میں رول دیتا ہے, دخل النار, اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل کرتے ہیں. جو ہے معیار واضح ہے. محبان اہل بیت, میرے جوان دوستو, چند دن صبروا ایام قصیرہ, مولا امیر المومنین فرماتے ہیں, میرے اور آپ کے مولا و آقا فرماتے ہیں کہ اس چند دن کی دنیا پر صبر کرو کہ اللہ اس کے بدلے میں ایک طولانی آسائش اور فائدہ عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اپنا خاص فضل و کرم ہمیں عطا فرمائے, ہم سب کی گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے, اپنا خاص ان رحمت کے ایام میں اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد.